بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے کی اصلاح احادیث نبویہ کی روشنی میں اس تعلق سے کچھ احادیث پہلے بیان ہوئی تھی، اسی مضمون کی حدیث نمبر 4 ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں نرمی برتنے والے اور ان میں مبتلا ہونے والے کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے کشتی میں سفر کرنے کے سلسلے میں قرآن اندازی کی، تو بعض کے حصے میں نیچے والی منزل آئی اور بعض کے حصے میں اوپر والی، پرچی ڈالی کہ اوپر کون رہے گا نیچے کون رہے گا۔ بس نیچے والوں کو پانی کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا، تو اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ چنانچہ اس خیال سے کہ اوپر کے لوگوں کو ان کے آنے جانے سے تکلیف ہوتی ہے، نیچے والوں میں سے ایک شخص نے کلہاڑا لیا اور کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کرنے لگا۔ پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے کشتی میں، سمندری جہاز میں ڈول ڈال کے سمندر میں پانی لیتے ہیں، تو یہ نیچے والوں کو جب ضرورت پیش آتی تھی پانی کی تو یہ اوپر جاتے تھے، اور اوپر والوں کو ان کے آنے جانے سے تکلیف ہوتی تھی، وہ ناک منہ چڑھاتے تھے کہ یار تم نے کھا ہی لیا، بار بار ایک دفعہ تم سے پانی لیا جاتا، تم نے تنگی کر دیا۔ تو اب نیچے والوں نے سوچا کہ کیا بار بار اوپر چڑھیں گے، کیا بار بار لوگوں کی اوپر جا جا کے سنیں گے، تو کیا اچھا ہو کہ نیچے ایک سوراخ کر لیا جائے، پانی تو نیچے ہی ہے کشتی میں، وہاں سے باہر آ جائے گا، اوپر جانا ہی نہیں پڑے گا، لوگوں کی باتیں نہیں سننی پڑے گی، اور اوپر والے بھی سکون سے رہیں گے کہ ان کو بھی دقت نہیں ہوگی ہمارے بار بار اوپر نیچے آنے جانے سے۔ اوپر والے اس کے پاس آئے اور کہا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تمہیں میری وجہ سے تکلیف ہوتی تھی اور پانی کے بغیر میرا گزارا نہیں، میں پانی لینے اوپر جاتا تھا بار بار تو تم مجھے کچھ سے کچھ کہتے تھے، تو میں نے سوچا کہ یہی سوراخ کیوں نہ کر لوں، اوپر جانے سے بھی بچ جاؤں گا اور تمہاری باتیں سننے سے بھی بچ جاؤں گا۔ بس اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور وہ خود بھی بچ گئے۔ اب اگر اس کو جو کلاڑے سے تختہ کاٹ رہا ہے، توڑ رہا ہے کشتی کا، اگر اوپر والوں نے اس کو روک لیا اور اس کو سوراخ کرنے نہیں دیا تو وہ خود بھی بچ گئے اور اس کو بھی بچا لیا۔ کیوں؟ جب نیچے سوراخ ہو جائے گا تو پانی جو ہے وہ نیچے وہ اوپر آ جائے گا، اور آہستہ 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 پوری کشتی میں پانی بھر جائے گا اور کشتی ڈوب جائے گی، سب مر جائیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے اسے سوراخ کرنے کے لیے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کر دیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ حضرات صحابہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم لوگ ایسی حالت میں بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں جبکہ ہم میں نیک لوگ اور پرہیزگار لوگ موجود ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب خباثت یعنی برائی اور شرارت غالب ہو جائے، جب ہر طرف برائی ہی برائی، ہر طرف اللہ کے احکامات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت اور سنت سے دوری ہو جائے، تو اس وقت امت تباہ و برباد ہو جائے گی، چاہے نیک لوگ بھی ہوں۔ لیکن کثرت جو ہو جائے گی گناہوں کی، اللہ کی نافرمانی جب غالب آ جائے گی، نیکی پر برائی غالب آ جائے گی، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کی تباہی اور بربادی کو کوئی روک نہیں سکتا، نیک لوگ بھی نہیں۔ اس پچھلی حدیث میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کشتی والوں کی، وہ ایسی ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو غلط کام کرنے سے روکتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم نے غلط کرنے والوں کو نہیں روکا تو غلطی کرنے والا تو تباہ و برباد ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے ہر طرف گیت گائے جا رہے ہیں اور اس پر شور مچایا جا رہا ہے، نئے طریقے ان کی اصلاح کے واسطے تجویز کیے جا رہے ہیں، مگر کسی روشن خیال کی تو کیا، کسی تاریخ خیال کی بھی نظر اس طرف نہیں جاتی کہ حقیقی ڈاکٹر اور شفیق مربی یعنی تربیت کرنے والے نے کیا مرض تشخیص فرمایا ہے اور کیا علاج بتلایا ہے، اور اس پر کس درجہ عمل کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقی ڈاکٹر ہیں، جو حقیقی طبیب ہیں اس امت کے، انہوں نے
اس امت کا مرض کیا بتلایا ہے اور پھر علاج کیا بتلایا ہے، اور اس علاج پر کتنا ہم عمل کر رہے ہیں، یہ خود دیکھ لیں۔ کیا اس ظلم کی کچھ انتہا ہے کہ جو سبب مرض ہے، جس سے مرض پیدا ہوا ہے، وہی علاج تجویز کیا جا رہا ہے، کہ دین کی ترقی کے لیے دین و اسباب دین سے بے توجہی کی جا رہی ہے، اپنی ذاتی رائےوں پر عمل کیے جا رہا ہے، تو یہ مریض کل کی جگہ آج ہلاک نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ یعنی ایسے اعمال اور ایسی صورتیں، ایسے طریقے بتائے جا رہے ہیں امت کی اصلاح کے، کہ ان کو اپنانے کے بعد بجائے اصلاح کے اور بگاڑ ہوگا، اور فتنہ اور فساد پھیلے گا، شر برائی اور غالب آ جائے گی۔ تو کیوں نہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج کی طرف دوڑیں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اپنے ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اپنی زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر اس کو زبان سے بند کرنے کی طاقت ہو تو بند کر دے، ورنہ دل سے اس کو برا سمجھے کہ اس صورت میں بھی وہ بری ذمہ ذمہ داری سے محفوظ ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص دل سے بھی اس کو برا سمجھے تو وہ بھی مومن ہے، مگر اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں ہے۔ کہیں گانے بج رہے ہیں مثال کے طور پر، آپ کے اندر طاقت ہے، اگر موبائل سے بج رہے ہیں تو موبائل کو بند کر دیں، کسی اور ڈبے سے بج رہا ہے تو آپ اس کو جا کے بند کر دیں۔ آپ کے گھر میں بج رہے ہیں، آپ کا کوئی ماتحت بجا رہا ہے تو آپ کو طاقت ہے اپنے گھر میں، کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی بند کر سکتے ہیں اس کو ہاتھ سے۔ ہاتھ سے اگر نہیں کر سکتے، کہیں سے گزر رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، تو بھائی بند کر لے، اللہ کے واسطے کیا چلا رکھا ہے تو نے؟ خود بھی گناہ میں مبتلا ہو رہا، ہمیں بھی گناہ میں مبتلا کر رکھا تو نے، برابر میں مسجد ہے، اس طرح کی بات کہہ دی، یہ زبان سے منع کرنا ہوا۔ اور دیکھا بھائی یہ تو غیر مسلم ہے، نے سمجھا کہ کیا فائدہ، کسی ایسے علاقے سے گزر رہے ہیں جہاں گانے بج رہے ہیں اور ناچ گانا ہو رہا ہے، تو وہاں نہ ہاتھ سے روک سکتے، نہ زبان سے ان کو کچھ کہہ سکتے، غیر مسلم ہے، وہ کہاں مانیں گے؟ تو پھر ایسے موقع پر دل سے ہی اس کو برا جانیں کہ یہ کام جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی مومن ہی نہیں ہے، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو وہ دل سے تو کم از کم اس کو برا سمجھتا، استغفار پڑھتا ہوا وہاں سے گزرتا۔ اس مضمون کے متعلق کئی ارشادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں نقل کیے گئے ہیں۔ اب اس کے ساری ارشاد کی تعمیل پر بھی ایک نظر ڈالتے جائیں کہ کتنے آدمی ہم میں سے ایسے ہیں کہ کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ سے روک دیتے ہیں، یا فقط زبان سے اس کی برائی اور ناجائز ہونے کا اظہار کر دیتے ہیں، یا کم از کم اس ایمان کے ضعیف درجے کے موافق دل ہی سے اس کو برا سمجھتے ہیں، یا اس کام کو ہوتا ہوا دیکھنے سے دل تل ملاتا یعنی بے چین ہوتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر ذرا غور تو کیجئے کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ ایسے کتنے گناہ ہیں، کس کس کو بیان کیے جائے۔ آج کل معاشرے کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر جو خرافات ہوتی ہیں، اور خاص طور پر دعوت کے موقع پر جو برائیاں ہوتی ہیں، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں اچھے خاصے دیندار جا کے ان میں ملوث ہو جاتے ہیں، حالانکہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ زبان سے بھی اس کو منع کر سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی منع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود منع نہیں کرتے، اس لیے برائیاں پھیل رہی ہیں، دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔